اے قارعہ تیرے شان، اے واقعہ تیرے نشان، اے واہیہ تیرے نشان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے سبق آموز خبریں، جو کئی خبریں ایسی جو روزمرہ کے طور پر آپ کی نگاہوں کے سامنے سے گزرتی ہوں گی، آپ کے کانوں سے ٹکراتی ہوں گی، کچھ میں سنسنی آتی ہوگی، کچھ میں آپ دلچسپی لیتے ہوں گے، کچھ میں گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، کچھ میں کیا لیکن ظاہر ہے بہتر وہ ہے کہ جو عبرت حاصل کرے۔ تو عبرت کہاں ہے؟ سبق کہاں ہے؟ سیکھنا کہاں ہے؟ محض دلچسپی کے لیے یا فضولیات کے لیے ہم خبروں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے یہ اپنا جو پروگرام رکھا ہے، اس کا نام سبق آموز خبریں ہیں، جس کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں کہ دنیا میں ہونے والے جو واقعات ہیں ان میں سے بالخصوص ان واقعات کو ہم اپنی ان خبروں کا حصہ بنائیں جس میں کچھ سیکھنے کا ہے، جس سے ہماری دنیا اور آخرت کا فائدہ ہوتا ہو، جس میں کچھ عبرت ہے، کچھ سبق ہے، اسی طرح کی کچھ چیزیں ہیں۔ تو آپ اول تاخیر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیے۔ 2020 یعنی 2020 کے بارے میں مختلف باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ یوں تو اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو بہت سارے مسائل، بیماریاں، پریشانیاں، تباہیاں، زلزلے، طوفان، سیلاب، ژالہ باری، تو آندھی، بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ یعنی ایک ایسی چیزیں جو اگر ہم بنیادی طور پر دیکھیں تو آپ یہی کہیں گے کہ اس میں مطلب کہ ہماری بے بسی بالکل ظاہر ہو جاتی ہے۔ ویسے ہی انسان بے بس ہے، محتاج ہے، اللہ ہی مالک ہے، وہی ہمارا مولا ہے، وہی ہمارے پیدا کرنے والا ہے، کائنات اسی نے پیدا فرمائی ہے، وہی خالق و مالک ہے۔ مگر جیسے کہتے ہیں سائنٹیفک دور ہے، بڑی دنیا نے ترقی کر لی ہے، لیکن انسان کی بے بسی اور انسان کی بے کسی اور اس کو اس بات کا احساس کہ وی آر نتھنگ، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم مطلب کہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ کو حکم آتا ہے تو سب کچھ پھر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ یہ کورونا ہی دیکھ لینا، کیا انسان کی اس پوری اتنی مطلب کہ سائنٹیفک اور ٹیکنالوجی کے دور میں وی کانٹ ڈو اینی تھنگ، نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہو سک رہا، اور مطلب لوگ بس چل رہے ہیں اور اللہ جب چاہے گا یہ ختم ہو جائے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو یہ ختم نہیں ہوگا۔ تو یوں زمانے سے یہ چیزیں چلتی چلی آ رہی ہیں اور بڑے کوسچنس اس میں اٹھائے جاتے ہیں۔ جناب یہ ایسا، اب ٹڈی دل کو دیکھ لیں آپ، ٹڈی دل نے اب اتنا زیادہ سنا نہیں تھا ٹڈی دل کا، اب وہ ٹڈیاں آ رہی ہیں اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ٹڈیوں کا ایک باقاعدہ ایک وہ بن جاتا ہے سیلاب، اور وہ فصلوں کو تباہ کر رہا ہے، تو کہیں سمندر آ رہا ہے، تو کہیں زمین لرز رہی ہے، کہیں کیا۔ اب اس پر مختلف رائے قائم ہوں گی کہ جناب یہ ہے، یہ ہے، کچھ کانسپیرنسیز ڈسکس کی جاتی ہے، جناب فلاں یہ، اور
لینے والے اس کو عبرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، سبق کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اس خیال سے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کچھ سمجھنے کا، سیکھنے کا، تبدیلی کی کوئی اس میں ہمارے لیے صورت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو آج ہمارا پروگرام کچھ انہی حالات پر ہوگا۔ پھر انشاءاللہ میرا اس پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ جو ہوگا وہ خودکشی سے ریلیٹڈ ہوگا، کیونکہ خودکشی کے واقعات جو اس وقت میرے سامنے ہیں وہ ہر 40 سیکنڈ میں دنیا میں ایک شخص خودکشی کر رہا ہے، یعنی کہ 40 سیکنڈ، ایوری 40 سیکنڈ سوسائڈ اٹیمپٹ دنیا بھر میں ہو رہے ہیں، چاہے اس میں میل ہیں یا فیمیل ہیں، یہ ایک الگ جینڈر سے ہٹ کر کہ میل اور فیمیل، بٹ ایچ 40 سیکنڈ، ہر 40 سیکنڈ میں ایک سوسائڈ اٹیمپٹ، خودکشی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پر بھی انشاءاللہ میرا دوسرا سیگمنٹ ہوگا آج کے اس پروگرام میں، اور اس کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے فرسٹ سیگمنٹ میں انشاءاللہ مفتی علی اصغر صاحب ہمارے ساتھ آن لائن ہوں گے، اور سیکنڈ سیگمنٹ میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر زیرک، یہ یو کے سے، لیسٹر یو کے سے انشاءاللہ جو ماہر نفسیات ہیں، وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ آن لائن ہوں گے۔ تو یہ ہمارا ٹوٹل آلموسٹ مورلیس فارمیٹ ہے ہمارے آج کے پروگرام کا۔ تو سب سے پہلے ہم ان ڈیزاسٹر کی طرف بڑھتے ہیں، ان قدرتی آفات اور تباہیوں کی طرف ہم دیکھتے ہیں جن کا تعلق خاص 2020 سے ہے، 2020 سے ہے۔ میں پہلے عرض کر دی کہ ہسٹری تو ہے ہی، اور بہت ہی ہسٹری ہے، یعنی ہسٹری تو بہت ہی ہسٹری ہے، بہت ہی تاریخ ہے اس کی، لیکن اگر ہم صرف ان پچھلے تقریباً 5.5 یا 6 ماہ کی بھی بات کریں نا، تو بہت کچھ سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، اور سیکھنے والوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ اس کی ایک ٹوٹل ایک ڈاکیومنٹری ہے، دنیا کے چند ممالک کا ہم نے آپ کے سامنے ایک جائزہ بیان کرنا ہے کہ دنیا میں اس وقت کن کن ممالک میں کس کس طرح کی تباہیاں آئی ہیں اور آ رہی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک اس کا جائزہ، اور اس میں کچھ خبریں بھی ہیں اور اس میں کچھ ویڈیوز بھی ہیں۔ میری ایک بار پھر آپ سے درخواست ہے کہ اسے سنسنی کے ساتھ دیکھنے کے بجائے ہر ویڈیوز کو آپ دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ خیر فرما، یا اللہ خیر فرما، یا اللہ خیر فرما، یا اللہ تجھ سے تیرا کرم، تجھ سے تیرا فضل، تجھ سے تیرے رحمت کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، یا اللہ کرم کر، فضل کر، ہمارے گناہ معاف کر، ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما۔ آپ یہ ویڈیوز دیکھ دیکھ کر آپ کے اندر سے اللہ تعالیٰ کا ذکر نکلنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی یاد آپ کے دلوں کو دماغ پر آنی چاہیے، اور اس میں ایک خوف اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے۔ اور یہ دیکھیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، پھر اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں اس وقت کس قدر خیر، عافیت اور امان میں ہوں، سلامتی میں ہوں، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں۔ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے عافیت عطا کی ہے، بس اللہ عافیت عطا فرما۔ یہ میں نے دیکھنے سے پہلے کی کچھ نیتیں، کچھ تھاٹس کیا ہونے چاہیے، ہمارا دیکھتے وقت ہماری مینٹلٹی کیسی ہونی چاہیے، اس کا میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں دنیا میں ہونے والے کچھ ڈیزاسٹرز، اس کی ویڈیوز اور اس کی نیوزز۔ کیوبا اور جمائکا میں 7.7 شدت کا زلزلہ، سونامی وارننگ جاری، درجنوں عمارتوں کو نقصان۔ کیریبین ممالک کیوبا اور جمائکا کے درمیانی علاقے میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے سے کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق 29 جنوری 2020 کو آنے والے زلزلے کے بعد سونامی وارننگ جاری کر دی گئی۔ زلزلے کی شدت 7.7 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کے باعث عمارتیں بری طرح متاثر ہوئیں، جبکہ سڑکوں پر بھی گھڑے پڑ گئے۔ زلزلے کے جھٹکے امریکی شہر میں بھی محسوس کیے گئے۔ ترکی میں 6.8 شدت کا زلزلہ، درجنوں افراد ہلاک، عمارتیں گر گئیں۔ 25 جنوری 2020 کو مشرقی ترکی میں آنے والے شدید زلزلے کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے اور 1000 سے زائد زخمی ہو گئے۔ زلزلے کی شدت 6.8 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کی شدت سے عمارتیں گر گئیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ زلزلے کے جھٹکے پڑوسی ممالک شام، لبنان اور ایران میں بھی محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس ہونے پر لوگ خوف کے باعث سڑکوں پر نکل آئے۔ حکام نے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ متاثرہ عمارتوں میں واپس نہ جائیں۔ آفٹر شاکس کی صورت میں نقصان ہو سکتا ہے۔
रूसी जजीरे में 7.2 शिद्दत का जलजला, सुनामी वार्निंग जारी। रूसी जजीरे कोरल में 7.2 शिद्दत के जलजले के झटके महसूस किए गए। अमरीकी जलजला पीमा मरकज के मुताबिक शुमाली बहरुल काहिल में जापान के करीब वाक़े रूस के जजीरे कोरल में 7.2 शिद्दत का जलजला रिकॉर्ड किया गया। 26 मार्च 2020 को रूसी जजीरे कोरल में जलजले के बाद सुनामी अलर्ट जारी कर दी है और जजीरे पर मौजूद अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत दे दी गई है। इंडोनेशिया में सैलाब से तबाही, जकार्ता की सूरत हाल अबतर, दर्जनों अफराद हलाक, हजारों बेघर। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल ने निजाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। हालिया सैलाब को 2013 के बाद बदतरीन सैलाब शुमार किया जा रहा है। जनवरी 2020 के पहले हफ्ते में होने वाली बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बाद दारुल हुकूमत जकार्ता के मुतअद्दिद इलाके मफलूज होकर रह गए। हजारों लोग बेघर हो गए। मुख्तलिफ वाक़यात में 66 अफराद की मौत हो गई है। लाखों लोगों को नकल मकानी करनी पड़ी। सैलाब की वजह से हजारों मकानात ज़ेरे आब आ गए। मुसलसल 18 घंटे तक बारिश जारी रहने की वजह से नदियों में भी सतह आब बुलंद हो गई और अक्सर इलाकों में पानी भर आया। ब्राजील में तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। लैंडस्लाइडिंग में 50 अफराद हलाक। ब्राजील के जनूब मशरिकी इलाके में बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के वाकयात में 50 अफराद हलाक हो गए। 28 जनवरी 2020 को होने वाली शदीद बारिशों के सबब सैलाबी सूरत हाल हो गई और ब्राजील के मशरिकी इलाके पानी में डूबे हुए हैं, जबकि रिकॉर्ड शुदा 171 मिलीमीटर बारिश गुज़िश्ता 110 वर्षों में सबसे ज्यादा होने वाली बारिश है। कई इलाके ज़ेरे आब आने के सबब लोग बुरी तरह से फंस कर रह गए। हुक्काम का कहना है कि सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बाइस 20,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। समंदरी तूफान ने इंडिया और बांग्लादेश में तबाही मचा दी। 84 अफराद हलाक, हजारों मकानात को नुकसान। इंडिया और बांग्लादेश में आने वाले समंदरी तूफान ने तबाही मचा दी। मई 2020 के तीसरे हफ्ते में आने वाले समंदरी तूफान से अब तक 84 अफराद हलाक जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। ताकतवर समंदरी तूफान इंडियन रियासत मगरिबी बंगाल के साहिल से टकरा गया। तूफान से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान रिकॉर्ड हुआ। तूफान के बाइस बांग्लादेश के साहिली इलाकों में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक ये 1999 के बाद खलीज बंगाल में आने वाला खतरनाक तरीन समंदरी तूफान है, जबकि मिट्टी के बड़े तोदे गिरने और लैंडस्लाइडिंग के वाकयात भी पेश आए। अल्लाह 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 अल्लाह, ये तो जो समझिए कि एक झलकियां हैं तबाही की। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और रिपोर्ट थी तो 2017-2018 की आई थिंक या इसके आसपास की थी। वो बीमारियों का तो यहाँ हम तस्करा ही नहीं कर रहे, जो बीमारियां जो डेथ कॉजेस बनी हुई यानी कि मरने की फौत की जो वजूहात बनी हुई है वो उसकी तो एक डिटेल ही अलग है। फिर हर उस बीमारी की वजूहात अलग हैं और इसके अलावा दुनिया में आने वाली कई मुसीबतें, कई परेशानियां और कई तकालीफ हैं जिनका अभी यहाँ पर ऐसा जिक्र नहीं है। लेकिन आप गौर करें, जलजला और पानी यानी कि ज़मीन और समुंदर को देखें, फिर हवाओं को देखें, यानी हर तरफ से जैसे हवा ये सब कुछ जो आ रहा है। इसी तरह जहाज़, अभी इतना कोई पुराना वाक़या भी नहीं है कि एक जहाज़ ही हमारा गिर गया, और भी इस पर दुनिया में जहाज़ गिरने के वाक़यात आ रहे होते हैं, जहाज़ गुम हो जाते हैं। दुनिया की टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी बिल्कुल धरी के धरी रह जाती है, इनको जहाज़ तक नहीं मिलता कि जहाज़ चला कहाँ गया। तो अगर यूँ देखा जाए तो ये सब कुछ हमें इबरत की दावत देते हैं कि गौर करो। अब मैं कुरान करीम की मुझे एक आयत जो है वो मेरे पेश नज़र है और वो है कि अल्लाह ताला ने सूरे रूम की आयत नंबर 41 में इरशाद फरमाया है, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नासी लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। खुश्की और तरी में, खुश्की जमीन, तरी पानी ले लें, खुश्की और तरी में फसाद जाहिर हो गया उन बुराइयों की वजह से जो लोगों के हाथों ने कमाई, ताकि अल्लाह उन्हें इनके बास कामों का मजा चखाए ताकि वो बाज आ जाएं।
اب یہ تھا ترجمہ. اچھا اب چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف. میرے سامنے اس وقت صراط الجنان ہے, تفسیر قرآن صراط الجنان ہے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر, یعنی خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا. یہ جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اس کی تفسیر یہ ہے کہ یعنی شرک اور گناہوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد جیسے, یعنی فساد سے کیا مراد, کیا چیزیں فساد میں شامل ہیں؟ جیسے فار ایگزامپل قحط سالی, بارش کا رک جانا, پیداوار کی قلت, جو اناج کی جو غذائی پروڈکشن ہے یہ ریڈیوز ہو جاتی ہے, کھیتوں کی خرابی, کھیت خراب ہو جا رہے ہیں, تجارتوں کے نقصان, آدمیوں اور جانوروں میں موت, آتش زدگی آگ کا لگ جانا, مزید غرق اور ہر شے میں بے برکتی, طرح طرح کی بیماریاں, بے سکونی وغیرہ ظاہر ہو گئی, اور پریشانیوں میں مبتلا ہونا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں آخرت سے پہلے دنیا میں ہی ان کے بعض برے کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ کفر و گناہوں سے باز آ جائیں اور ان سے توبہ کر لیں. اس آیت سے معلوم ہوا کہ گناہوں کی وجہ سے لوگ ہزاروں قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے کہ کسی قوم میں اعلانیہ یعنی لاؤڈلی, بالکل ڈکلیئر جس کو کہتے کھل کر, اعلانیہ بے حیائی پھیل جانے کی وجہ سے ان میں طاعون اور مختلف امراض عام ہو جاتے ہیں. یہ کورونا کے تعلق سے بھی بعض علماء اسے بیان کرتے ہیں. اچھا اسی طرح ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے قحط آتا ہے, ظالم حاکم مقرر ہوتے ہیں, زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے بارش رکتی ہے, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا عہد توڑنے کی وجہ سے دشمن مسلط ہو جاتا ہے, لوگوں کے مالوں پر جبری قبضہ کرنے کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق حکمرانوں کے فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان قتل و غارت گری ہوتی ہے, سود خوری کی وجہ سے زلزلے آتے اور شکلیں بگڑ جاتی ہیں. تو یہ مزید آگے مفتی صاحب لکھتے ہیں, اس کی شرح تفسیر میں لکھا ہے کہ آیت اور احادیث کے خلاصے کو سامنے رکھتے ہوئے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ موجودہ صورتحال پر غور کر لے کہ فی زمانہ بے حیائی عام ہونا, ناپ تول میں کمی کرنا, لوگوں کے اموال پر جبری قبضے کرنا, زکوٰۃ نہ دینا, جوا اور سود خوری وغیرہ, الغرض وہ کون سا گناہ ہے جو ہم میں عام نہیں, اور شاید انہی اعمال کا نتیجہ ہے کہ آج کل لوگ ایڈز, کینسر اور دیگر جان لیوا امراض میں مبتلا ہیں, ظالم حکمران ان پر مقرر ہیں, بارش رک جانے یا حد سے زیادہ آنے کی آفت کا یہ شکار ہیں, دشمن ان پر مسلط ہوتے جا رہے ہیں, قتل و غارت گری ان میں عام ہو چکی ہے, زلزلوں, طوفانوں اور سیلاب کی مصیبتوں میں یہ پھنسے ہوئے ہیں, تجارتی خسارے یعنی تجارتی نقصان اور ہر چیز میں بے برکتی کا رونا یہ رو رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا کرے اور اپنی بگڑی عملی حالت سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت اور اس کا ترجمہ, اس کی تفسیر اور حدیثوں کے خلاصے اور ان کے ساتھ ملنے والے جو سبق ہیں وہ سارے آپ کے سامنے بیان کیے. پھر اس سے ہمیں کیا سمجھنا چاہیے, کیا سیکھنا چاہیے. تفسیر کا یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے کیا سیکھنا ہے, کیا سمجھنا ہے. تفسیر میں مفسر ہمیں بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی. کیا میرے دیکھنے سننے والوں کو کے سامنے کوئی تصور نہیں آپ کے سامنے جمع کہ آپ غور نہیں کر رہے یار یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اور یہ جو قرآن کریم میں جو آیا ہے اور جو اس کی قرآن کی آیت و تفسیر اور جو اس کی ساری حدیث و شرح بیان کی گئی ہے, یا تو بات تو بالکل واضح ہے. یہ جو تباہی اور آفت جو ہم دیکھ رہے ہیں تو بالکل واضح ہے. اور پھر مزید میں آپ کے سامنے ایک بات بیان کروں, جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی اس کی حالت نہیں بدلی جاتی. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, سوشل میڈیا کے ویورز, پلیز سنجیدگی
اختیار کریں. یہ مناظر آپ کو محض کو دلچسپی کے لیے نہیں دکھائے گئے, یہ تباہیاں دکھائی گئی ہیں اور بہت کچھ نہیں دکھایا گیا, بہت کچھ نہیں دکھایا گیا. نہیں کہ یوں سمجھے گا ہر 1 گھنٹے کے بعد آپ کو دنیا کی پچھلی ہسٹری اور موجودہ آنے والے حالات کے اور تباہیوں کی کوئی ویڈیوز دکھائی جا سکتی ہیں. میڈیا بھرا ہوا ہے, سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے, انٹرنیٹ پہ جو سائٹس ہیں ان سے بھری ہوئی ہیں, کامنٹس بھرے ہوئے ہیں, تبصرے بھرے. اب کوئی اپنی مرضی کا جو مرضی ہے تبصرہ کرے. البتہ ان تمام تر پریشانی, حالات, تباہی کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت اور جو ہمارے رب کا کلام ہے وہ بیان کیا, اور اس کے تحت مزید چند چیزیں میں نے آپ سے بیان کی. ہے کوئی جو عبرت حاصل کرے, سبق حاصل کرے, سنجیدہ ہو اور سوچے کہ یار واقعی ہے. اب آگے کیا, آئیے مفتی علی اصغر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, تو مفتی علی اصغر صاحب سے بھی انشاءاللہ عز و جل اس معاملے میں سیکھتے ہیں, سنتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ان تمام تر حالات و واقعات تو مفتی علی اصغر صاحب کیا فرماتے ہیں. مفتی صاحب اگر اجازت دیں تو کالس بھی لے لوں پہلے میں. جی کالس بھی دے دیں. ماشاءاللہ سلسلہ سبق آموز خبریں بہت ہی عبرتناک ہے. کاش کہ ہم اس سلسلے کو دیکھ کر عبرت پکڑ لیں اور ہم نماز روزوں کے پابند ہو جائیں. اللہ پاک نگران شورا کو سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ, آپ نے کال کی اور ہمارے اس پروگرام کو آپ نے پسند کیا. اللہ کرے کہ اس سے جو ہم فوائد لینے کی نیتیں ہوتی ہیں دنیا اور آخرت کے بہتر اچھے نتائج ہمیں ملیں. اللہ ہمیں سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی کال دیں. میرا نام امان اتاری ہے. ماشاءاللہ سبق آموز خبریں دوبارہ دیکھ کر بڑا پیارا لگا. نگران شورا سے میری عرض ہے کہ کس طرح کی خبریں سننی چاہیے اور کس طرح کی خبریں نہیں سننی چاہیے, اس بارے میں ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آمین. اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے, آمین. آپ بھی میرے گھر والوں کے لیے دعا فرما دیجئے. یغفر اللہ لنا ولکم ولہم. اللہ آپ کی اور ہم سب کے والدین کی بھی بے حساب مغفرت فرمائے. ایک اور کال دیتے. اطہر اتاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. موز خبریں میں دوبارہ پر میں تمام مینجمنٹ کو مبارک کرتا ہوں, اور عرض یہ تھی کہ ہم الحمدللہ روشنی والے, خوشیاں بکھیرنے والے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو سبق موز خبروں سے عبرت حاصل کر کے تاکہ مدنی پھول چننے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ, آپ نے اچھا پیغام دیا, نیکی کی دعوت دی دیکھنے سننے والوں کے لیے, ہم سب کے لیے. ایک کال ہے کس طرح خبریں سنیں, تو کس طرح کی خبریں سنیں اور دیکھیں. دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے دونوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دیکھنا اور سننا جائز ہو. نمبر 1 کہ شریعت نے اس کے دیکھنے اور شریعت نے اس کو سننے کی آپ کو اجازت دی ہوئی ہو, اتنا علم ہمیں ہونا چاہیے. دوسری بات, اس کے دیکھنے اور سننے کا مقصد کیا ہے, مقصد درست ہونا چاہیے جس سے کچھ فوائد حاصل ہوں, دنیا اور آخرت کے تعلق سے بہتری ملتی ہو. تو اس طرح کی چیزوں کی طرف جانا یہی انسب اور بہتر ہے. کسی کے عیبوں کو دیکھنا, کسی کی برائیوں کو دیکھنا اور اس طرح کی بدنگاہیاں, میوزک وغیرہ 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 وغیرہ, جھوٹی تہمت, بہتان, اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان تمام تو چیزوں سے محفوظ فرمائے. کالس دے دیں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس طرح کی خبریں سن کر مثلا سیلاب آتا ہے اور پانی بھر جاتا ہے تو لوگ وہاں پر تفریح کرتے ہیں اور موج کرتے ہیں, مستیاں کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے آپ کچھ عبرت والی باتیں بتائیں تاکہ ان سیلاب سے عبرت حاصل کرے اور بلکہ وہاں تفریح کا نہ بنائے. نہیں تفریح کیوں, مجھے تو آتا یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر کہیں سیلاب یا طوفان اس طرح کی چیزیں تو لوگ تفریح بنائیں گے کیسے. وہاں تفریح والا معاملہ ہے کیا؟ یہ سمندر جو آپ کے سامنے آپ جب کھڑے ہیں تو آپ یوں دیکھتے ہیں سمندر کو نا, یوں نیچے کی طرف دیکھتے ہیں. سمندر تو بالکل یوں آپ کے زمین پاؤں کے ساتھ وہ بہہ رہا ہے, لیکن جب اس کو حکم ہوتا ہے تو یہ پھر یہ اوپر اٹھتا ہے اٹھتا ہے اٹھتا ہے اور یہ پتہ نہیں کتنے 100 فٹ تک اوپر چلا جاتا ہے یہ سمندر, اور یوں باہر نکلتا اپنی حدود کو نکل کر اور پورے شہر کے شہر وہ بہاتا ہوا جو ہے نا یہ لے کر چلا جاتا ہے آپ یہ پانی, یہ سمندر. تو کیا یہ چیزیں اس میں عبرت ہے یا اس میں تفریح ہے؟ اس میں تو بندہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ یا اللہ ہمیں عافیت والی زندگی دے اور عبرت والی موت سے اللہ ہم کو بچا. ہمیں تو ایسی موت نصیب ہو کہ جس میں جس کے کہتے ہیں نا کہ وہ عبرت نہ ہو, اس میں رشک ہو, لوگ رشک کریں. تو
تو اس میں تو نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے ہم اس کی پناہ مانگتے ہیں. جی کال دیں. سلسلہ سبق آموز خبریں، ماشاءاللہ مرحبا، پھر سے اس سلسلے کا آغاز ہوا. اس سلسلے سے ہمیں بہت ساری خبروں کو دیکھ کر عبرت حاصل ہوتی ہے اور بندہ اس سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے. لیکن بعض دفعہ دیکھا گیا کہ بارش کے موسم میں بہت زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے راستوں میں پانی لگ جاتی ہے، جم جاتی ہے، اور اس میں کرنٹ وغیرہ بھی آ جاتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے ایسے کئی موتیں ہوئی ہوتی ہے جو بارش میں الیکٹرک لگنے کی وجہ سے ہوئی ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس میں بے احتیاطیاں کرتے ہیں. تو آپ ہمیں مدنی پھول دے کے اس طرح کے موسم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بے احتیاطی تو بہت عجیب ہے، کیونکہ ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ جب بارش کا موسم آتا ہے تو مدنی چینل پر اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شاید ہم تو آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت آپ کو کیا کیا احتیاطیں کرنی ہیں، اور پول کے پاس، کھلے تاروں کے پاس، اوپن ہال ہوتے ہیں، ان تمام تر چیزوں سے کیسے بچنا ہے، گھر میں الیکٹرسٹی کے تعلق سے یہ سب بتاتے ہیں. ان حالات میں اپنے آپ کو سیف اینڈ سیکیور کرنا چاہیے. کوشش کریں اس طرح کے حالات میں اپنے گھر سے نہ نکلیں. اسپیشلی ہم جس طرح کے شہروں میں اور علاقوں اور محلوں میں رہتے ہیں، دفتر میں تو دفتر میں رہیں، گھر میں تو گھر میں رہیں. سڑک پر آنے سے زیادہ تر واقعات رونما ہو جاتے ہیں، موٹر سائیکلیں سلپ ہو جاتی ہیں اور آئل بکھرا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں. بارش ہوتے ہی سب سے پہلا کام تو بجلی جانی ہے، بجلی گئی تو کہیں نہ کہیں وہ گیا. تو یہ سب ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اب ٹھیک ہے، واویلا کرنے سے، چیخو پکار کرنے سے، بے صبری کرنے سے چیزیں درست تو نہیں ہو جاتی. چیزیں درست ہوں گی ہمارے اپنے کردار سے، ہماری اپنی بہترین سوچ سے چیزیں درست ہوتی ہیں. جی میرا نام سہام تاری ہے. پیارے نگران شورا، سبق آموز خبریں کا مطلب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا. وہ خبریں جن سے سبق حاصل کیا جا سکے، لیسن ملے، کچھ سیکھنے کو ملے کہ ہاں یار یہ ہم نے کچھ سیکھا، ہمیں کچھ عبرت ہوئی، توبہ کی طرف گئے، بہتری کی طرف گئے، برائیوں سے کوئی اچھائیوں کی طرف آئے، سوچ کو جیسے پاکیزگی ملی اور کچھ دل و دماغ کی گندگی دور ہوئی ہے. اس طرح کی آپ اس کو لیں، اور ہماری بھی نیت اللہ کرے کہ درست ہو اور درست رہے، کہ ہم اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ کے ساتھ پروگرامنگ شیئر کریں. جی میں کراچی سے بول رہا ہوں. سبق آموز خبریں میں یہ واقعہ میں ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں کہ ابھی کچھ عرصے پہلے کراچی کے ایک علاقے میں دوپہر کو ایک عورت کا انتقال ہوا. تو گھر کے افراد مختلف جگہوں پہ چلے گئے، کوئی غسل کو بلانے کے لیے، کوئی تختہ لینے کے لیے. تو ان کے گھر کا ایک فرد قبرستان میں گیا قبر کا آرڈر دینے کے لیے. تبھی وہ گورکن کو ڈائریکشن سمجھا ہی رہا تھا کہ اچانک ان کو دورہ پڑا اور ان کا وہیں انتقال ہو گیا. پھر عشاء کے بعد جب مرحومہ کی نماز جنازہ پڑھائی گئی تو فوراً ہی اس شخص کی جس کا قبرستان میں انتقال ہوا، ان کی میت ایمبولینس کے ذریعے لائی گئی، اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ منظر تو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں دوسروں کی موت سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. صحیح فرمایا آپ نے. ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کو جس کا انتقال قریب ہوتا ہے، بظاہر جو ایسی بیماری میں ہوتا ہے کہ جیسے ابھی انتقال ہو جائے گا، اس کی دیکھ بھال کرنے والا صحت مند ہوتا ہے اور اس کا پہلے انتقال ہو جاتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. درست کہا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مفتی صاحب ارشاد فرمائیے. صاحب یہ جو موضوع ہے، آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے آپ کی. یہ جو موضوع ہے افراد اور تفرید کا شکار ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا موقع ہے، مثال کے طور پر زلزلہ آ جائے یا سیلاب آ جائیں یا کوئی اور ایسی قدرتی آفات آ جائے، وہ محض سائنسی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اب محض سائنسی نگاہ سے دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ جو مسلمان کا عقیدہ ہی نہیں ہے. بعض اوقات مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ پوری کائنات جب اللہ تعالیٰ کے بنائے سے بنی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہی ہے، جس کے بارے میں جو حکم دیا گیا وہ حکم جو ہے اس چیز پر نافذ ہے. اب اگر زلزلہ آتا ہے تو سائنس کہتی ہے جی چٹانیں ہل جاتی ہیں. تو بھئی یہ چٹانیں کیوں ہلتی ہیں؟ ایک مسلمان کا تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہلتی ہیں. تو مسلمان جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو سب سے پہلے تو وہ قرآن کو پڑھتا ہے، احادیث کو پڑھتا ہے.
آپ نے جو سورہ روم کی آیتوں مبارکہ شروع میں تلاوت فرمائی، اس میں بڑے واضح انداز میں لکھا ہوا ہے کہ بندے کو جو خرابیاں پہنچتی ہیں، بندے کو جو نقصان پہنچتا ہے، وہ بندے کے اپنے اعمال کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اب ہم ان باتوں سے انکار تو نہیں کر سکتے۔ اس طرح کی اور درجن بھر آیات ہیں جن کے اندر اس مفہوم کو بیان کیا گیا ہے۔ درست۔ پھر پچھلی قوموں کو اگر ہم لے لیں کہ پچھلے انبیاء کی قوموں کے جو عذاب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، بہت سارے عذاب ایسے ہیں جو قدرتی آفات پر مشتمل ہیں، پتھروں کی بارش ہونا، می برسنا، اس کے ذریعے سیلاب کا پیدا ہونا، زمین کا جو ہے وہ ہلنا، گھروں کا جو ہے اوندا ہو جانا، یعنی عذاب کی بہت ساری قسمیں وہ ہیں جو قرآن پاک نے پچھلی امتوں کے حوالے سے، پچھلی قوموں کے حوالے سے بیان کی، اور وہ جو صورتیں ہیں وہ قدرتی آفات میں آتی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ایک مسلمان محض یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب ایک سائنسی عمل ہے اور اس سے جو ہے وہ تقدیر کا کوئی تعلق نہیں، قدرت کا کوئی تعلق نہیں، اسلام کی تعلیمات کا کوئی تعلق نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایسا کہنا قرآن و حدیث میں جو چیزیں وارد ہیں اس سے ناواقفیت تو ہو سکتی ہے، ہم یہ تو نہیں کہیں گے انکار کرنا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، قرآن پڑھا نہیں ہے، حدیث پڑھی نہیں ہے۔ درست۔ اب دوسرا پوائنٹ آف ویو کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کا ارادہ کسی چیز کے بارے میں کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ بندے کو جو مصیبت پہنچتی ہے بعض اوقات اس کو پالش کرنے کے لیے آتی ہے، اس کی منزلت بڑھانے کے لیے آتی ہے۔ اچھا، کچھ لوگ جب مصیبت کا شکار ہوتے ہیں تو ان کے منہ سے کلمہ کفر نکل جاتا ہے، وہ ہلاکت اور بربادی میں پڑ جاتے ہیں۔ مصیبت چھوٹے پیمانے پر آئے یا بڑے پیمانے پر آئے، جیسے کورونا آیا ہے، اس نے معاشی جو ہے وہ طور پر ہلا کر رکھ دیا ہے، لیکن آپ سنیں گے کہ بہت سارے لوگ فوائد بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کورونا نے ہمیں یہ سکھا دیا، یہ سکھا دیا، ہمیں یہ سیکھنے کا موقع ملا، ہمیں یہ سیکھنے کا موقع ملا۔ اب اللہ تعالیٰ کی مشیت کس بندے کے متعلق، کس چیز کے متعلق کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ جو ہم قرآن و حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں وہ چند باتیں ہیں۔ پہلی بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کے وقت میں چھوٹے شہروں میں تو عام طور پر کم ہوتا ہے، لیکن سٹیاں بجاتے ہیں چھوٹے شہروں میں، بڑے شہروں میں کم ہوتا ہے، لیکن چھوٹے شہروں میں کیا ہوتا ہے، چوکیدار آواز نکالتا ہے، جاگتے رہنا جاگتے رہنا، تو چوکیدار ایک آواز نکال کے لوگوں کو بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ چوکیدار جاگ رہا ہے، گلیوں میں جو ہے پہرا دے رہا ہے اور سویا نہیں ہے، اور چور کے لیے بھی کھٹکا ہوتا ہے کہ جناب یہاں چوکیدار موجود ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ چھٹیاں مار رہے ہوتے ہیں چوکیدار، اپنی جو موجودگی ہے تحقیق دلا رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آفات ہیں اس چوکیدار کی آواز کی طرح ایک آواز ہے، یہ ایک تنبیہ ہوتی ہے بندے کے لیے کہ بندہ بعض اوقات اپنی ڈگر میں چلا جا رہا ہوتا ہے، وہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی اور ہے، اس کائنات کے بنانے والے کے ہاتھ میں اس کی ڈور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا بنانے والا ہے، اور نہ وہ بعض اوقات اپنی طبیعت کے بارے میں سوچتا ہے، نہ اپنے روٹین کے بارے میں سوچتا ہے، نہ اسے یہاں اور وہاں سوچنے کا موقع ملتا ہے، لیکن جب ٹھہراؤ آتا ہے نا دنیا میں تو پھر یہ سوچتا ہے کہ اچھا میں نے تو غلطی کی۔ مطلب کتنے ایسے کیس ہمارے سامنے ہیں کہ ایک ایسا موقع آیا کہ جناب کسی کے ہاں بچے کی فوتگی ہو گئی، ایک مصیبت پہنچی، ایک غم پہنچا، ایک صدمہ پہنچا، لیکن اس صدمے نے اسے تبدیل کر کے رکھ دیا۔ تو بہت سارے مواقع تو وہ ہوں گے کہ جہاں لوگوں کے لیے اس عارضی مصیبت میں منزلت ہوگی، ثواب ہوگا، اجر ہوگا، اللہ کے ہاں مقام ہوگا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ صبر جو ہے یعنی ایمان کے دو حصے ہیں، نصف حصہ جو ہے وہ صبر ہے۔ مصیبت جب آتی ہے بندہ صبر کرتا ہے، مصیبت قدرتی آفات میں ہمیشہ مصیبت آتی ہے، جن کسانوں کے کھیت اجڑ گئے، ٹڈیاں آ گئیں، کورونا کی وجہ سے جن کی معیشت کو نقصان پہنچا، اور جو مصیبتیں آتی ہیں، زلزلہ آ جاتا ہے، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، تو زخمی ہو جاتے ہیں، انتقال بھی کر جاتے ہیں۔ تو بہرحال جو فوائد کے پہلو ہیں، جو سن رہا تھا جو دلوں کی رات پروگرام ہے اس میں میرے رسول کیا فرما رہے تھے کہ مومن کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں۔ اب مومن کے دونوں ہاتھوں میں لڈو کا مطلب کیا ہے کہ مومن کی کو پہنچنے والی جو مصیبت ہے یہ بھی بسا اوقات اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، تکلیف تو دیتی ہے، اس تکلیف پر بھی صبر ہے جی، اور صبر
کرے گا تو اس پر بھی اجر ہے. دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ جو غافل لوگ ہیں، یعنی غافل لوگوں کے لیے بلا شبہ ایک بڑی تنبیہ ہوتی ہے کہ باز آ جاؤ، مان جاؤ، پھر انہیں نقصان پہنچا کر بھی تنبیہ کی جاتی ہے. جب مصیبتیں آتی ہیں، مطلب بڑی بڑی قدرتی آفات آتی ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آسٹریلیا کے جنگلوں میں ایک بہت بڑی آگ لگی، بہت بڑی آگ، جی اتنی بڑی آگ لگی کہ کئی مہینے تک اسے بجھانے میں لوگ لگے رہے. وہاں کیا ثابت ہوا کہ انسان بے بس ہے. انسان ٹیکنالوجی بنا لے، ایجادات کر لے، ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اس کی بے بسی ظاہر ہو جاتی ہے. تو ان آفات کا جو ایک سبق ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو اس کی حیثیت، اس کی اوقات یاد دلاتی ہیں کہ تمہاری اوقات یہ ہے، تمہاری حیثیت یہ ہے. بہت ساری چیزیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں، بس دیکھنے والی نگاہ ہونی چاہیے اور بزرگوں کی صحبت ہونی چاہیے. ماشاءاللہ. مفتی صاحب، یہ جیسے آپ نے ابھی آگ کی مثال دی نا، تو جس آگ کے بارے میں میری علم میں ہے، اس آگ کے بجھنے کا سبب بھی آسمان کی بارش بنی. جی ہاں، کہ بارش ہوئی تو وہ آگ پر قابو پا سکے. بارش کے نہ ہوتے ہوئے آگ پر قابو نہیں پا سکتے تھے. اور آسمانوں سے، بادلوں سے بارش برسانا یہ انسان کے بس میں ہے ہی نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے دستے قدرت میں ہے کہ وہ جب چاہے میਂہ برسا دے، جب چاہے میंہ روک دے. بارش برسانا بھی اس کے دستے قدرت میں. بعض ملکوں نے شروع کیا ایسا، لیکن وہاں پھر لوگ کہتے ہیں کہ جناب کیمیکل کی بھرمار ہو جاتی ہے، وبائی امراض. یہ وہ چیزیں نہیں ہیں اصل میں. آؤٹ آف مفتی صاحب، مشاہدات اور تجربات اور اہل علم و دانش آئی تھنک کہ اس بات تو متفق ہیں، اور یہ تجربات و مشاہدے بھی ہیں کہ آؤٹ آف نیچر غیر فطری کام جو ہوتے ہیں نا، غیر فطری معاملات، ان کے موسٹلی سائیڈ ایفیکٹس ہی آتے ہیں. ان کے کوئی پوزیٹیوٹی ان کے اتنے ساتھ نہیں اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی، نیگیٹیوٹی ان کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتی ہیں. تو جو مطلب یہ جو واقعات دنیا بھر میں ہو رہے ہیں، ان واقعات کے پیش نظر اگر ہم غور کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتی صاحب کہ مساجد آباد ہو گئیں، جناب وہ تفریح گاہیں ویران ہو گئیں، سنیما گھر ویران ہو گئے. ایسا چینجز نہیں آ رہی ہیں. میں بھی اس پر بولتا رہتا ہوں، آپ بھی اس پر اپنا بیان فرماتے ہیں، اور آپ کے اپنے بھی پروگرامنگ کے اندر کوشش کی جاتی ہے. پورا دعوت اسلامی کا ہم کہہ سکتے ہیں نیٹ ورک ہی اس پہ لگا ہوا ہے. دعوت اسلامی کا پورا ایک بیسک کوز ہی یہی، ہمارا کور ورک ہی یہی ہے کہ ہم مسجد بھرو تحریک مساجد کو آباد کریں. لیکن اتنی ساری انڈیکیشنز ہیں، یہ اتنے سارے مطلب الارمنگ ہیں یہ، اور اتنی ساری دنیا میں تباہیاں ہیں. خود ہم اپنی اس وقت سچویشن کو دیکھیں تو آج میری ایک ڈاکٹر صاحب سے مفتی صاحب بات ہو رہی تھی، وہ اسٹریس پر بات ہو رہی تھی نا، ذہنی دباؤ ایک اسٹریس ہوتا ہے. تو انہوں نے بڑی بات کی، کہا کہ اگر کوئی اس وقت مجھے اگر کہے نا کہ اسٹریس نہیں ہے تو میں اسے ایب نارمل کہوں گا، کہ وہ آدمی ایب نارمل ہے. کہ اس وقت اسٹریس کیسے نہیں ہو سکتا کسی کو؟ کہ اگر کسی کے پاس 10 سال کھانے کا ہے تو اس کو اسٹریس اس بات کا ہے کہ مجھے کورونا نہ لگ جائے. جس کے پاس 2-4 مہینوں کا کھانے پینے کا ہے تو اس کو اس بات کا اسٹریس ہے کہ مجھے کورونا نہ لگ جائے، یا پھر 2-2.5 مہینے کے بعد کیا کروں گا میں. اچھا، جس کے پاس آج کھانا ہے، آج کمانا ہے، اس سچویشن، اس کو تو کورونا بولتے کوئی نہیں ہے. بولا بھائی کورونا بھی اپنی جگہ پر ہے، میرے کو روٹی کھانی ہے. اس کو اسٹریس اس چیز کا، پریشر یا دباؤ اس چیز کا ہے کہ مطلب میں کھاؤں گا پیوں گا کیا، کیونکہ لوگ تو اتنے سڑکوں پر رہے نہیں. تو ایک گھبراہٹ، ایک ٹینشن، ایک پریشانی ہے. لیکن جو رجوع الی اللہ کی جو کیفیات اب اجتماعی طور پر آپ اعلان کر دیں اور یوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو شب برات میں بھی جمع ہوتے ہیں، شب معراج میں بھی جمع ہوتے ہیں، بڑی چھوٹی راتوں میں 27ویں شب کو بھی جمع ہوتے ہیں، وہ اس کا میں انکار نہیں کرتا. لیکن ایک جو قلبوں کا جھک جانا ہے کہ کیا لوگوں پر ابھی وہ وقت نہیں آئے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کی طرف. تو ایسی چیزیں نظر نہیں آتی یا سنی نہیں جاتی. اب دیکھیں بے شرمی، بے حیائی، بے پردگی، عریانی، میڈیا پر آنے والی گندگی، وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، بلکہ اس میں تو شاید روز بروز اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہوگا. تو مطلب ہاؤ کین وی اسٹاپ اٹ؟ مطلب اس کو ہم روک کیسے سکتے ہیں اور اس طرح سے بچا کیسے جائے مفتی صاحب؟ جو مرکز ہے بندے کا وہ دل ہے. جی، انوار و تجلیات کا مرکز دل ہے، خیر کا مرکز دل ہے. بندے کو اگر زنگ لگتا ہے، اگر اس کے اندر میل داخل ہوتا ہے،
اس کا مرکز دل ہے. تو جس طرح بارش ہوتی ہے، جو دلدلی زمین ہے وہاں اور بھی کیچڑ ہو جاتی ہے. جو زرخیز زمین ہے تو زرخیز زمین میں جب بارش کا پانی پہنچتا ہے تو اس سے سبزہ اگتا ہے، اس سے ہریالی پھیلتی ہے. تو جس دل کے اندر جیسی کیفیات ہیں ویسے نتائج آتے ہیں. وہ امیر علیہ سنت کا مشہور جملہ ہے، نتیجہ کیا نکلا. تو بات مصیبتوں کی ہو رہی ہے، پریشانیوں کی ہو رہی ہے. اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ تبدیلی کیوں نہیں آ رہی. تبدیلی نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ بندے کا جو دل ہے اس کے اندر اگر گناہوں کا میل جمع ہے، اس کے اندر عقیدت کی کمی ہے، اس کے اندر ایمان کی جو قوت ہے، ظاہر بات ہے ایمان کی قوت کسی کے لیے کم ہوتی ہے، کسی کے لیے زیادہ ہوتی ہے. زیادہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جن کے اعمال اچھے ہوتے ہیں. اچھے اعمال جو ہیں ایمان کی تقویت بڑھاتے ہیں اور بندے کا ذوق بڑھاتے ہیں، جذبہ بڑھاتے ہیں اور بندے کے جو دروازے وہ کھولتے ہیں، روشنیاں داخل ہوتی ہیں. لیکن ایک گناہ گار آدمی ہے، علم سے دور آدمی ہے، اس کے دل کی کیفیت اور ہوتی ہے. تو جو نیک بندے ہوتے ہیں، صالحین بندے ہوتے ہیں یا خوف خدا رکھنے والے بندے ہوتے ہیں، ایک عام آدمی بھی جو ہے بظاہر تو بہت ہی عام آدمی نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اعلیٰ درجے کا خوف خدا اس کے اندر ہوتا ہے. ہم متصور نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی ظلم کر دے کسی پر، کسی کا مال کھا جائے. انتہائی رقیق القلب آدمی ہوتا ہے. تو یوں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل بڑے اچھے ہوتے ہیں، دل خیر کا مرکز ہوتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں دور دور تک نہیں ہوتی. ان کے اگر شب و روز دیکھے جائیں تو گناہ 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 اور گناہ. ایسے جو لوگ ہیں وہ کیسی تبدیلی آ جائے، وہ آفاق پر تبدیلی آ جائے، وہ آسمان پر آ جائے، وہ زمین پر آ جائے، وہ سمندروں میں آ جائے، اثر نہیں لیتے. ان کا جو بدن ہے وہ جاذب نہیں ہوتا. یعنی بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو جاذب ہوتے ہیں، بیان سنیں گے، ایبزارب کوالٹی ہوتی ہے ان کے اندر. بالکل. اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں. تربیت کی یہ بنیادی سیڑھی ہوتی ہے کہ جس کے اندر جذب کا مادہ ہے وہ تربیت حاصل کر رہا ہے. اب یا تو لوگ توجہ نہیں دیتے، مطلب کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ میڈیا پر یہ خبریں شائع ہوئی کہ جناب رمضان کا مہینہ ہے اور مسلمان جو غیر ملکی فلمیں وہ اس قدر دیکھ رہے ہیں، ان چینل کی یہ ریٹنگ آ رہی ہے. اب جو مسلمان رمضان میں بھی روحانیت کے قریب نہ آئے، اعمال کے قریب نہ آئے، نمازوں کے قریب نہ آئے اور وہ یہ کہے کہ مجھے تبدیلی نظر نہیں آتی، اس کا اپنا قصور ہے. تو تبدیلی نہ آنے کی ایک بڑی وجہ ہے برے اعمال، بری صحبت، بری سوچ. اور بندہ جیسے جیسے جو دین سے دور ہوتا جا رہا ہے، روحانیت سے، اس جو روحانی طاقت اور قوت ہے اس سے وہ دور ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. ماشاءاللہ آپ نے خوب دنیا اور آخرت میں کام آنے والی باتیں ارشاد فرمائی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے کچھ کالز لیتے ہیں پھر چلتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف. سبق آموز خبریں نگران شورا یہ سلسلہ لے کر آئے ہیں. بڑا ہی پیارا اور دلچسپ ہے اور بڑی پیاری پیاری معلومات مدنی پھول آپ کے سیکھنے کو ملتے ہیں. عرض یہ آپ کی بارگاہ میں کہ جو لوگ غلط افواہیں پھیلاتے ہیں اور ان کی غلط خبریں پھیلنے کی وجہ سے جو لوگوں کے اندر ایک نفسا نفسی کا معاملہ ہوتا ہے تو ان کو کچھ مدنی پھول دیں تاکہ وہ حق بات پہنچائیں اور حق بات ہی کریں. اللہ اللہ اللہ. مسلسل دلوں کی راحت مدنی مذاکرے ہمارے پروگرامنگ میں ان کو اس طرح کے طبقے کو عرض کیا جاتا ہے کہ مہربانی کر کے ایسی کوئی خبر آپ شائع نہ کریں، نہ ادارے شائع کریں، نہ ایجنسیز جو اس کی نیوز ایجنسیز ہوتی ہیں وہ شائع کریں، نہ انڈیویجول اپنے ذاتی طور پر آپ شائع کریں، جس سے لوگوں میں گھبراہٹ اور لوگوں میں ایک جھوٹی ایک خوف و ہراس پھیلانے کا کوئی جواز بنتا نہیں ہے. لوگوں میں خوشخبریاں سنائیں، لوگوں میں آسانیاں پیدا کریں اور انہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی طرف لائیں. کیا پتہ خدا نہ خواستہ آپ کسی کو دنیا میں اس طرح بے جا ڈرائیں اور قیامت کے دن آپ کو بھی ڈرایا جائے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں اور بس یہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے. اب سوشل میڈیا اور واٹس اپ اور یہ میسیجز کا ایک ایسا پوسٹیں اور ڈالنے کا دور ہے کہ غلط جھوٹی کسی کے نام سے
تبدیل کر کے چینجز کر کے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، اب تو مطلب کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اور سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کوئی ڈر خوف اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ڈر، بل عجیب ہے، مطلب بعض اوقات چیزیں سامنے آتی ہیں، پتہ چلتی ہیں، کچھ پوسٹیں میرے بھی سامنے آتی ہیں، میں بھی دیکھتا رہ جاؤں گا یار، کوئی کہتا ہے شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اللہ ہمارے حل پر رحم فرمائے۔ جی کالز دیں۔ میرا نام نقی اطاری ہے، پیارے نگران شورا، آپ کے سلسلے کی آمد مرحبا، ہیرا میں ہیرا نگران شورا۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ جی میں اسماء اطاریہ بول رہی ہوں، پیارے نگران شورا، آپ جب بھی میری کال چلتی ہے آپ نے مجھے اپنی دعاؤں سے نوازا ہے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرما اور بے حساب بخش کرے۔ آپ دعا کیجیے گا کہ میں جلدی سے صحت یاب ہو جاؤں۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیرہ بیٹا، اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، اللہ کریم آپ کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہا ہوں، اور وہ ہے خودکشی۔ خودکشی کے تعلق سے ہمارے پاس ایک ویڈیو ڈاکیومنٹری تیار ہے، آئیے دیکھتے ہیں خودکشی کے تعلق سے ایک ویڈیو ڈاکیومنٹری۔ 9 جون 2020 کو ایک خبر رپورٹ ہوئی کہ انڈیا میں ایک نوجوان نے موت کو محسوس کرنے کے لیے خودکشی کر لی، اور اس نے ویڈیو شیئرنگ ایپ ٹک ٹاک کے لیے اپنے اس اقدام کی ویڈیو بھی بنائی۔ ویڈیو میں نوجوان نے کہا کہ میں موت کو محسوس کرنا چاہتا ہوں، اس لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ علاقہ مکینوں نے نوجوان کو اسپتال پہنچایا، جہاں وہ دوران علاج چل بسا۔ خودکشی کسی ایک ملک یا علاقے کا نہیں بلکہ عالمی مسئلہ ہے۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق گزشتہ سالوں میں خودسوزی سے ہونے والی اموات کا جائزہ لیا گیا تو یہ بات ثابت ہوئی کہ خودکشی ایک عالمی مسئلہ بن چکی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے دنیا بھر سے خودکشی پر ہونے والی 10 سال کی تحقیق اور ڈیٹا اکٹھا کر کے اس کا تجزیہ کیا ہے۔ WHO نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا کہ دنیا میں ہر 40 سیکنڈز میں ایک شخص خودکشی کرتا ہے، اور سالانہ 10 لاکھ افراد خودکشی کر کے اپنی جان لیتے ہیں، جبکہ ایک نئی ریسرچ کے مطابق خودکشی کی شرح میں 50% اضافہ ہوا ہے، اور ہر 20 سیکنڈ میں ایک زندگی خودکشی سے ختم ہو رہی ہے۔ 15 سے 29 سال کے جوانوں میں موت کی دوسری بڑی وجہ خودکشی ہے۔ امیر ممالک میں خودکشی سے مردوں کی اموات خواتین کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہوتی ہیں۔ اگرچہ خودکشی کرنا اکثر ممالک میں جرم ہے، لیکن اب ایسے ممالک بھی ہیں جہاں کوئی شخص اپنی تکلیف اور پریشانی بتا کر قانونی طور پر اپنی زندگی کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ سری لنکا میں 1 لاکھ پر 34 افراد اپنی جان کا خاتمہ کرتے ہیں۔ سری لنکا کو خودکشی کے لحاظ سے دنیا کا کیپٹل کہا جاتا ہے۔ گیانا میں 30، منگولیا میں 28، انڈیا میں 1 لاکھ پر 16 افراد خودکشی کا شکار ہوتے ہیں۔ جنوب مشرق ایشیائی ممالک میں خودکشی کی شرح انڈیا میں سب سے زیادہ ہے۔ امریکہ میں 1 لاکھ پر 13 لوگ خودسوزی کر لیتے ہیں۔ 2018 میں امریکہ میں 48,000 افراد نے خودکشی کر کے اپنی زندگی ختم کر دی۔ امریکی شعبہ صحت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 15 سالوں میں خودکشی کے واقعات میں 24% اضافہ ہوا۔ اسی طرح دیگر ممالک میں سرفہرست سویڈن میں 12، سوئٹزرلینڈ میں 10، برطانیہ میں 7، جبکہ اسپین میں 1 لاکھ پر 6 افراد اپنی مرضی سے موت کے منہ میں جاتے ہیں، اور پاکستان میں 1 لاکھ میں 2 افراد خودکشی کی طرف جاتے ہیں۔ خودکشی کی ایک بڑی وجہ ڈپریشن ہے، اور ڈپریشن کا ایک سبب انسان کا تنہا ہو جانا بھی ہے، جس کی وجہ سے انسان خود کو بے بس اور بے یار و مددگار سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ خودکشی کا ایک نیا سبب ویڈیو گیمز کے طور پر بھی سامنے آیا ہے۔ پاکستان میں خودکشیوں کا رجحان دیگر ممالک سے نسبتاً کم ہے، لیکن اس میں گزشتہ کچھ سالوں سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پاکستان میں 35 شہروں میں خودکشی کے واقعات کا ایک جائزہ لیا گیا۔ جمع کیے گئے اعداد و شمار اور اندازوں کے مطابق گزشتہ سال ملک میں کم و بیش 3,000 افراد کی اموات ہوئی۔ ان واقعات میں شہری خواتین میں خودکشی کی شرح میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس میں خاص طور پر نوجوان عورتوں کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر 1.5 ماہ کے عرصے کے دوران لاہور میں خودکشی کے 10 واقعات رونما ہوئے، جس میں سے 5 جوان خواتین تھیں، جن میں سے کچھ چھوٹے بچوں کی مائیں بھی تھیں۔ اللہ 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 اللہ، خودکشی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اسلام نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے، اور میری اپنی ایک جو معلومات ہے جو میں نے چند جگہوں سے حاصل کرنے کی کوشش کی،
اور تھوڑی بہت اس کی ویریفیکیشن لی. دیکھیں انفارمیشن کی بیس پر بات کر رہا ہوں, تو میرا اپنا ماننا یا سمجھنا یہ ہے کہ خودکشی زیادہ تر ان ممالک میں آپ کو ملے گی جو اول تو غیر مسلم ممالک ہیں یا پھر وہاں اسلام سے دوری پائی جاتی ہے, اور ان ممالک میں آپ کو خودکشی بہت کم ملے گی کہ جن ممالک میں پریکٹسنگ مسلم ہے, ایک باعمل مسلمان ہیں, اور وہاں آپ کو تھوڑے مساجد آباد ملیں گی, قرآن, علماء, یہ سارا جہاں رجحان ہوگا. یہ آپ جو میں عرض کر رہا ہوں, آپ اس کی آپ چاہیں تو اس کا جائزہ لے لیں. تو میں نہیں کہتا کہ آپ مطلب جیسے مثال کے طور پر ایک چیلنج امیر سنت کا زمانے سے ہے کہ کوئی ایک عالم دین, عالم ہو, عالم دین کا عالم, کوئی دنیا میں ثابت کر دے کہ اس نے خودکشی کی ہو. عالم خودکشی نہیں کرتا, وہ اس کو الحمدللہ اس کا سینہ علم دین کا خزینہ اور علم دین کا اس کے اندر اس کو ایک خزانہ ملا ہوا ہوتا ہے. تو یہ حرام موت ہے اور اس میں کوئی خیر یا بھلائی نہیں ہوتی یہ خودکشی کے اندر. لیکن آپ نے ابھی یہ رپورٹ میں سنا کہ ہر 40 سیکنڈ میں ایک خودکشی کر رہا ہے, اور اس کی جو معاملات ہیں وہ بڑے مطلب کہ عجیب و غریب ہیں. تفصیلات اتنی ہیں کہ گھنٹوں اس پر مطلب پروگرام کیا جا سکتا ہے, بہت سارے لوگوں کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے. اور میرے پاس جو ایک رپورٹ ہے, ایک رپورٹ کے مطابق سالانہ 10 لاکھ اور ایک رپورٹ کے مطابق سالانہ 8 لاکھ, 10 لاکھ کی بھی رپورٹ ہے, 10 لاکھ سالانہ لوگ پر ایئر 1 ملین یہ خودکشی کرتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, آپ اگر 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, ابھی 2020 چل رہا ہے, اگر آپ گریجولی دیکھیں گے نا تو خودکشی کی جو پرسنٹیج ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور یہ بڑھتی پرسنٹیج کے اندر آپ کو نوجوان بھی ملیں گے, اور اس میں لڑکیاں بھی آپ کو ملیں گی, اور شہروں کے لوگ بھی آپ کو بہت ملیں گے کہ جو شہروں کے اندر ہیں. اور اس میں اگر آپ اور مزید گہرائی میں جائیں گے تو پھر مختلف اس طرح کی شعبے ہیں, ان شعبوں میں آپ کو زیادہ خودکشی کے لوگ بھی ملیں گے کہ فلاں پروفیشن کے اندر زیادہ ہوتی ہیں, فلاں لائن کے اندر زیادہ ہوتی ہیں, فلاں کلچر کے اندر خودکشیاں زیادہ ہوتی ہیں. یعنی بہت بڑا یہ سبجیکٹ ہے, یعنی اس پر بھی پوری مطلب کہ ایک وہ لکھے جا سکتے ہیں, آرٹیکل وغیرہ جو بھی آپ اس کو بولیں, اور پوری کتابیں اس پہ لکھی جا سکتی ہیں, اس کے بہت سارے سیکشن بنائے جا سکتے ہیں, ہر ایک پر ڈسکس کی جا سکتی ہے. مگر میں غور کر رہا تھا, ڈاکٹر زیرک شاید اگر ہمارے ساتھ ہیں تو میں ڈاکٹر زیرک سے کچھ میرے ذہن میں ایک سوال ہے. ڈاکٹر زیرک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر زیرک, سوسائڈ, خودکشی, یہ بیسیکلی کوئی بیماری نہیں ہے. یعنی فار ایگزامپل کہ میں نے کازز آف ڈیتھ جو پڑھی ہیں, اس میں ہارٹ ڈیزیز, لیور ڈیزیز, کڈنی ڈیزیز, ٹھیک ہے نا, اسی طرح ڈرگس کو الگ لیا گیا, اور بہت ساری کازز آف ڈیتھ, موت کے اموات کے جو اسباب ہیں, وجوہات ہیں, ریزنس آف ڈیتھ وغیرہ, جو اس کو آپ نام دے دیں, ان کی پوری ڈیٹیل ہے, ایک تفصیل ہے جو ہم جب سرچنگ کرتے تو ہمارے سامنے آ جاتی ہے. اس میں ایک جگہ پر ایک بڑا کاز, بڑا جو ایک سبب ہے موت کا, وہ سوسائڈ الگ لکھا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ الگ ہے کہ کوئی کسی بیماری کی وجہ سے سوسائڈ کرتا ہے کہ, لیکن خود ایک بیسیکلی سوسائڈ, خودکشی, یہ کوئی ایسے بیماری جیسے آدمی گردے کی وجہ سے مر جاتا ہے, دماغ کی وجہ سے, کینسر کی وجہ سے مر جاتا ہے, یا اور بیماریاں جیسے کورونا ہے, کورونا پیشنٹ بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو اب سوسائڈ یہ کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ کسی کو مطلب آپ نے دوائی دی, اس کو بولے مجھے سوسائڈ کا مرض ہو گیا ہے اور میں سوسائڈ سے مرنے والا ہوں, تو مجھے کوئی سی میڈیسن دے دیں کہ جس سے میں سوسائڈ کی اس بیماری سے نکل جاؤں. یہ اس کو یہ چیز نہیں دی جائے, یہ اس کو یہ نہیں کہا جا سکے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوسائڈ جب بندہ کرتا ہے, خودکشی کرتا ہے, تو وہ کسی مومنٹ کا شکار ہوتا ہے, کوئی ایسے حالات کا شکار ہوتا ہے, کوئی ایسی سچویشن کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس بدقسمتی کے ساتھ اس کی کم عقلی ہے, اس کی کم علمی ہے,
یا اس کی کمزوری ہے کہ اس کو کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا ایکسپٹ کہ وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کرے گا اور سہتا ہے کہ میں دنیا سے یوں اپنے آپ کو اپنی فائل کلوز کر دوں. تو وہ کیا ذہنی کیفیات ہیں انسان کی؟ کیونکہ دیکھیں جو دنیا سے چلے گئے، خودکشیاں کر لی، جتنے مسلمانوں نے آج تک خودکشیاں کی ہیں اور خودکشی کی وجہ سے وہ انتقال کر گئے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. کیونکہ جو خودکشی اگرچہ حرام موت ہے، لیکن جو خودکشی کر کے مرتا ہے اس مسلمان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، کفن دفن سارے معاملات ہوں گے. جبکہ اگرچہ اس نے خودکشی ایک حرام اٹیمپٹ کیا، لیکن جو لوگ اب ہیں وہ پرتے خودکشی کرنے والوں کے تعلق سے، اور لیکن بچ نہیں پاتے. اگر بچ رہے ہوتے تو کتنے سارے لوگ جو خودکشی کر چکے، انہیں پڑھنے کے بعد لوگ خودکشی کرنے کی پرسنٹیج کم ہو جاتی. دیٹ مینس کہ خودکشی کے اٹیمپٹ یا خودکشی کے جو واقعات ہیں وہ تو پڑھے جا رہے ہیں، پھر اس کے بارے میں پوری اسٹڈی کی جاتی ہے، وائی اٹیمپٹ، وائی شی اٹیمپٹ، اس نے یہ کیوں اٹیمپٹ کیا، اس نے کیوں یہ کوشش کی، اس کے کوزز ہوتے وغیرہ وغیرہ. تو اگر ان تمام تر چیزوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہوتا تو if I'm not wrong تو بھی ان کی پرسنٹیج کم ہو جاتی. لیکن خودکشی کی پرسنٹیج ڈاکٹر صاحب بڑھ رہی ہے، جو کہ فیگرز بتا رہے ہیں، نیوزز جو بتاتی ہیں، اور میرا خیال ہے آپ کے پاس بھی اس کی انفارمیشنز ہوں گی. تو آپ اس معاملے میں ناظرین سے کیا شیئر کریں گے؟ خودکشی کے حوالے سے، سوئسائڈ کے حوالے سے پہلے تو میں بنیادی ایک بات یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک ہوتی ہے امپلسیو ایکٹ آف سوئسائڈ. امپلسیو ایکٹ کا کیا ہوتا ہے کہ اچانک آپ کے ساتھ کوئی لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، کوئی بہت بڑا فساد دنگا ہو گیا، کوئی فیلئر ہو گیا، یا فائنینشیل کرائسس آ گیا، اور آپ نے جو ہے وہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کسی کے بہت بڑا جھگڑا ہوا تو اچانک آپ کو غصہ آیا، اور غصے کی حالت میں جو ہے وہ آپ نے اپنی جان جو ہے وہ مطلب خودکشی کے ذریعے ضائع کر دی. یہ امپلسیو ایکٹ ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جذبات بندہ قابو نہیں کر پاتا، اور اچانک جو ہے وہ بغیر وداؤٹ اینی پلان جو ہے وہ یا تو اپنے آپ کو فائر آرم لے کر جو ہے گولی مار دے گا، یا آگ لگا دے گا، یا پھانسی کا پھندا لگا دے گا، یا جو ہے وہ اس طرح کے اچانک بس جھگڑا ہوا، آدھے گھنٹے کے اندر جو ہے نا وہ اس نے اپنی خودکشی کر لی. اس میں تو ظاہر ہے کہ جو ہے وہ بندے کی پرسنالٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. لیکن یہ کم ہوتا ہے. جو اکثر جو سوئسائڈ کی اٹیمپٹس ہوتی ہیں اس میں مینٹل ہیلتھ پرابلمز ایک پرومیننٹ یعنی میجر فیکٹر ہے، اور بالخصوص اس میں دیکھا جائے ڈپریشن، ڈرگ ابیوز اور سائیکوسس. یہ تین چیزیں. سائیکوسس جس کو ایکچوئل پاگل پن بولتے ہیں، مالیخولیا یا سکیزوفرینیا کا بھی نام دیا جاتا ہے. تو اب اگر ہم دیکھیں کہ ڈپریشن کے کیسز بڑھ رہے ہیں اور ڈرگ ابیوز کے کیسز بڑھ رہے ہیں، تو وہ جو آپ کا سوال کہ ریٹ کم کیوں نہیں ہو رہا، کیونکہ ڈپریشن اور ڈرگ ابیوز بڑھ رہا ہے، اور یہ دو بہت بنیادی کوزز ہوتے ہیں سوئسائڈ کے، تو اس لیے سوئسائڈ کا ریٹ بھی جو ہے وہ اس کی وجہ سے بڑھے گا. اب اگر دیکھا جائے جو آپ نے دیکھیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اور اس بات کو میں کوئی اس وجہ سے نہیں کہتا کہ میرا مذہبی ماحول سے تعلق ہے یا میرا مذہبی حلیہ ہے، لیکن یہ ہماری پروفیشنل بھی ہے کہ جو لوگ دین کے قریب ہوتے ہیں اور دین اسلام کی تعلیمات، یہ ایک پروٹیکٹیو فیکٹر ہے سوئسائڈ سے بچنے کا. یہ ہماری پروفیشنل کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. اب میں اس کی تھوڑی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ کیوں دین اسلام کی تعلیمات، اچھا خالی پڑھنا نہیں ہے، ان کو سمجھ کر ان پر عمل کرنا، یہ بنیادی بات ہے. اب خودکشی میں جو مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے کرتے ہیں، بنیادی پرابلم اگر دیکھی جائے تو یہ اپنی ایموشنز کو مینج نہیں کر پاتے. ڈیفیکلٹ ایموشنز ہوتی ہیں، یہ یا تو کسی سے ڈسکس نہیں کر پاتے، یا ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایموشنز میں کیسے کسی سے شیئر کروں یا کس طرح ان کے ساتھ ڈیل کروں. اور یہ جو روز کا پھر ان کے ذہن میں منفی سوچیں چلتی ہیں اور پینفل سچویشن ان کی بنتی جاتی ہے، تو یہ جو مینٹل ٹروما یا ذہنی کوفت جو ان منفی سوچوں کی وجہ سے
اور جذبات کو صحیح طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے اور ان کو مینج نہ کرنے کی وجہ سے یہ پھر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ یہ معاذ اللہ ان کے ذہن میں یہ سوچ جاتی ہے کہ اب مجھے اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا چاہیے. پھر وہ اس حوالے سے سوچتے ہیں، پلان کرتے ہیں، پلان کے حوالے سے پھر کہیں نہ کہیں کسی کو کوئی نہ کوئی اشارہ دیتے ہیں. اب یہ جو ہے وہ اب دین اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے دین اسلام میں بنیادی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مطلب اس امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کو دیکھا جائے تو غصے کو کنٹرول کرنا، غصے کے نقصانات کے حوالے سے قرآن پاک کی آیات مبارکہ، حدیث مبارکہ اور اپنے جذبات کو جو ہے شریعت کے دائرے میں رکھنا کہ کہاں مجھے جو ہے وہ غصے پر عمل کرنا ہے، کہاں مجھے غصے پر عمل نہیں کرنا. اور اگر ہمارے والدین اپنے بچوں کو اپنے جذبات جو ہے ان کو سمجھنے اور ان کو شریعت کے دائرے میں استعمال کرنے کی جو ہے وہ تعلیم اور تربیت دیں اور عملی طور پر اس کا نمونہ بنے تو انشاءاللہ عز و جل یہ دین اسلام کی تعلیمات ہمارے لیے ایک بہت بڑا پروٹیکٹیو فیکٹر ہوں گی اور ہیں بھی. اچھا اور یہ ڈاکٹر صاحب، یہ جو خودکشی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے تعلق سے یہ جو بیان کیا جاتا ہے، میں ناظرین سے بھی یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ خودکشی کے تعلق سے جو باتیں سامنے آتی ہیں ان میں دو بہت ہی میجر چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں. ایک مایوسی اور ایک نا امیدی، یعنی ان کو ایسا لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں بہتر ہو سکتا اور بس جو جیسا ہے نا ویسا ہی رہے گا، اور وہ مایوس ہو جاتے ہیں اپنی کسی بھی حالات و واقعات سے. ان کے قریب کوئی نہیں ہوتا، وہ کسی سے شیئر نہیں کر پاتے. اب اس میں کیا گمنام آدمی، کیا مشہور آدمی، یعنی بڑا مطلب وہ تنہائی رہنا شروع کر دیں گے. لوگ سمجھیں کہ یہ جناب تنہا نہیں ہے اور لوگ اس کے یہ آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات تک کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. تو ایسے لوگ بھی زیادہ مایوسی کی طرف، نا امیدی کی طرف، اور ان کو لگتا ہے کہ ہمارے کوئی سپورٹ نہیں، ہماری کوئی مدد نہیں ہے. وہ اس طرح کی ان کے اندر سوچیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور میرے جینے کا کیا فائدہ، تو میں کیا جی کر کروں گا، تو میں تو مطلب میں مر کر تو کوئی سبق دینا چاہ رہا ہوں وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی چیزیں اس کے دماغ میں آ رہی ہوتی ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، خودکشی گناہ اور حرام اور ناجائز طریقہ اور راستہ اور ایک عمل ہے. لہٰذا جب خدا نہ خواستہ کسی کے ذہن میں کسی خودکشی کرنے کے تعلق سے کوئی بات اللہ نہ کرے آ جاتی ہے تو شیطان اور اس کے ساتھ اتنا اس معاملے میں اس کے ساتھ وہ سپورٹنگ رول پلے کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ مدد کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو کنٹینیوسلی وہ اس کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جا رہا ہے. کہ اگر اس کا 10% خودکشی کی طرف گیا ہے تو مزید اس کو ہاں وہ کسی سے نہیں اس سے بات نہیں کرنا، نہیں اس سے نہیں ملنا، ارے وہ تو تیرا بہت بڑا دشمن ہے، نہیں یہ وہ ہے بھائی، سوائے اس کا تیرے پاس کوئی راستہ نہیں کہ تو یہ کر لے، یہ کر لے، وہ کر لے. کیونکہ آفٹر آل شیطان تو چاہے گا یہ نہ مر جائے، اور اس کا مطلب کہ یہ اس طرح کا اس کا انجام ہو. تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے رب سے کبھی بھی نا امید نہ ہو. کوئی مدد کرنے والا ہو یا نہ ہو، اللہ کریم اس کی مدد کرتا ہے. آپ بتائیے جب آپ سمندر میں جائیں، طوفان آ جائے، کشتی ٹوٹ جائے، جہاز شپ آپ کا تتر بتر ہو جائے، پرزے ہو جائے، اس وقت بھی آپ جب ڈوب رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی ایک امید ہوتی ہے کہ اللہ کریم کو تختہ دے دے گا، اللہ کریم مجھے کوئی ایسا راستہ دے دے گا کہ میں مطلب کہ نکل جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی مطلب بندے کو چاہیے گا، وہ وہی ہے اسباب پیدا کرنے والا. تو جب بھی خدا نہ خواستہ اس طرح کی کوئی اداسی، مایوسی، کوئی ڈپریشن، میرے پاس جو اس میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ مایوسی، ڈپریشن، تنہائی، رشتوں میں ناچاکی، لڑائی جھگڑے، تنازع، مالی حالت سے تنگ آ کر خودکشی کر لی گئی. اب مالی حالت تنگ آ کر زمین پر رینگنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا ہو. 12واں پارہ شروع اس آیت سے ہو رہا ہے. تو کیا یہ آیت کریمہ پیش نظر نہ تھی کہ میں مالی حالت سے تنگ آ کر کیا کروں؟ میرا رب میرا رزق کا کفیل ہے، وہ مجھے روزی روٹی دے گا، وہی مجھے مطلب کھلائے گا پلائے گا. میں جب پیدا ہوا تھا تو اس وقت صرف میں رویا ہی تھا، غذا تو مجھے میرے رب نے عطا فرمائی تھی. تو جب کچھ نہیں تھا، بالشت بھر کے ہم بچے تھے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رزق کا انتظام کر دیا.
تو آج تو آپ بچے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کے بچوں کے رزق کا انتظام نہیں فرمائے گا کہ آپ تنگ آ کر اپنے خودکشی کر لی. پھر ایک خبر ہے کہ گھریلو پریشانی سے تنگ آ کر نوجوان نے خودکشی کر لی. تو بھائی دلوں کو اللہ بدلنے والا ہے, حالات اللہ بدلنے والا ہے, اور آپ کی خودکشی کرنے سے کیا گھر کے حالات صحیح ہو جائیں گے, بلکہ اب آپ کے قبر کے حالات کیا ہوں گے اللہ بہتر جانتا ہے. تو مسلمان کے اللہ بے حساب مغفرت کرے, اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. تو یہ کوئی وجہ تو نہیں ہے کہ آپ گھریلو پریشانی سے تنگ آ کر آپ نے خودکشی کر لی. پھر اداکار کے دو ان کے جو فین تھے انہوں نے خودکشی کر لی. اب اس کا تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ خودکشی کیا کر لی, واللہ علم. پسند کی شادی نہ ہونے, پڑھی تو مجھے پتا چلا کہ یہ بھی کوئی سبب بنا ہے خودکشی کرنے کا دنیا میں. پسند کی شادی نہ ہونے پر لڑکا لڑکی نے خودکشی کر لی, یعنی دونوں نے پسند کیا, دونوں نے خودکشی کر لی. اب کیا کرو گے بھائی, خودکشی کر لی, اب کیا؟ یہ تو کوئی وے نہیں ہے. اب رشتہ جو مقدر ہے وہی رشتہ ہونا ہے, جب مقدر نہیں رشتہ نہیں ہونا. آپ کیوں اس طرح کی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں کہ جناب یہاں ہوگا تبھی ہوگا, یہاں نہیں ہوگا تو میں یوں کر لوں گا. اور پھر یہ شیطان ان چیزوں کی طرف ہمیں مزید فعال کرتا ہے. اچھا, شوہر سے جھگڑا, عورت نے خود کو 2 بچیوں سمیت جلا کر خودکشی کر لی, یعنی کہ قتل بھی کیا اور خودکشی بھی کی. وجہ کیا ہوا؟ شوہر سے جھگڑا. اب کیا ہوا دیکھو, اب یہ چیزیں جو بیان کی جا رہی ہیں. میں نوجوان نے نکاح سے چند گھنٹے پہلے خودکشی کر لی, وجہ مجھے نہیں پتا کیا ہے. اچھا, یہ اور بھی اس پہ خودکشی کی خبریں میں ہر ایک پڑھتا نہیں ہوں, میں آپ کو بیان نہیں کر رہا. تو اگر ہم اسلام و دین کو سمجھیں اور اسلام و دین کی معلومات کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو معاشرتی نظام, فیملی کا نظام, امن کا نظام, حقوق کی ادائیگی کا نظام, بیوی اور شوہر کے تعلق کے متعلق پڑھیں, اولاد و والدین کے تعلق کے متعلق پڑھیں, کاروبار اور رزق کے اور تجارت کے تعلق سے آپ دین اسلام کی تعلیمات کو پڑھیں, آپ لوگوں میں ایک دوسرے کے غم و دکھ بانٹنے کے تعلق سے پڑھیں, اسی طرح رب پر توکل کرنے کے تعلق سے, رب پر بھروسہ کرنے کے تعلق سے اگر ہم یہ پڑھیں تو اسلام و دین کی تعلیم. پھر تکالیف کے بعد جو تکالیفیں آتی ہیں, ان تکالیف کے نتیجے میں جو درجات کی بلندی, گناہوں کی مغفرت, اور پھر اس کے ساتھ اور جو دیگر انعام ایک مسلمان کے ساتھ لگے ہوتے ہیں, اس کے تعلق سے پڑھیں. 40 دن کے اندر تو تکلیف آنا یہ اچھی بات ہوتی ہے. اگر 40 دنوں تک کوئی تکلیف نہ آئے تو آدمی سوچے کہ مجھے 40 دن تک کوئی تکلیف کیوں نہیں آ رہی ہے. تو یہ کتنی مطلب کہ انسان کو وہ موٹیویٹ کرتی ہیں یہ باتیں. تو کیسے جائیں ہم؟ فیل ہو گئے, خودکشی کر لی, تو بھائی خودکشی کی تو زندگی سے فیل ہو گئے بھائی, دوبارہ اٹیمپٹ کر لیتے. اور تو کیا یہ دنیا کی تعلیم میں پاس ہونے کے لیے پیدا ہوئے تھے خالی؟ ایسے عجیب و غریب قسم کے اسباب بن جاتے ہیں کہ جناب وہ خودکشی کر لی, مر گئے, لٹک گئے, ڈوب گئے, جمپ لگا دی, یہ کر دیا, وہ کر دیا. اور بعض ممالک میں تو باقاعدہ اس کی قانونی پرمیشن مل جاتی ہے خودکشی کرنے کا. کچھ بولنا ہے؟ یعنی ایک مسلمان اس دنیا کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے نہیں آیا. مسلمان بیسیکلی تو مرنے کے بعد کیا جو اس کا سلسلہ ہے اس کو بہتر کر اپنی دنیا کی زندگی کو اچھی طرح گزارنے کے اہتمام و انتظام کرتا ہے. یہ غیر مسلم ہوتے ہیں کہ جن کا تصور ہوتا ہے کہ دنیا میں مال, اسباب, شہرت, کامیابی, گھر بار, گاڑی, یہ سب کچھ ہو جائے, یعنی دنیا کی سکسیس یہی اس کی زندگی کا مقصد ہے. مسلمان کا یہ نہیں ہے. مسلمان تو آگے کی سکسیس کا سوچتا ہے, آخرت کی کامیابی کا, ایمان کی سلامتی کا, قبر میں سلامتی کے بارے میں سوچتا ہے. تو ہم خودکشی کا اٹیمپٹ کیوں کریں؟ اپنے سوچوں کو ماکیزہ کریں اور فیملی کو. ڈاکٹر زیرک فیملی کا ایک نظام, اور میں کہتا ہی رہتا ہوں, لیکن میں چاہ رہا تھا کہ اس کو تھوڑا سا میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر بھی بات کریں کہ فیملی ممبر یا کوئی آس پاس والے وہ کیا چیزیں کسی میں اگر نوٹس لیں تو وہ فوراً مطلب کہ اس کو دیکھیں کہ یار یہ کہیں خدا نہ خواستہ نیگیٹو نہ چلا جائے. اس میں فیملی کا اور جو بالخصوص قریبی لوگ ہوتے ہیں اس کے ان کا بہت اہم کردار ہوتا ہے, کیونکہ جو اگر خودکشی کا سوچتا ہے نا تو وہ کسی نہ کسی طرح ان جاننے والوں کو کوئی نہ کوئی علامت بتاتا ہے, یا وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے نا کسی نہ کسی طرح سے بات کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے. تو اب فیملی والوں کو چاہیے کہ وہ ایک تو ہمیں واقف ہونا چاہیے کہ جو ہے نا
जो मेरे घर का फर्द है ये किस कैफियत में है, बजाय इसके कि वो मेरे पास आए मैं पहले उनसे पूछ लूं कि भैया आप किस तरह है, गुमसुम है, परेशान लग रहे हैं, क्या बात है, आप मुझे बताएं, इंशाल्लाह हम मिलकर इसको हल करेंगे, उनको कोई तो जो है वो हौसला दें। और अगर कोई इस तरह जो है वो कहे कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरी जिंदगी जो है वो बस मैं अब तंग पड़ रहा हूँ, या कभी इस तरह कोई कमेंट करे, तो उसको सीरियस लिया जाए, उसको इग्नोर हरगिज ना किया जाए। ये बाज़ दफा बहुत गलत कंसेप्ट पाया जाता है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो यूं वो कहकर उसको इग्नोर कर दिया जाता है कि बस ये ऐसे ही थ्रेट दे रहा है, धमकी दे रहा है, इसने करना कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, आप उसको सीरियसली लें। बाज़ दफा क्या होता है कि इन द हीट ऑफ द सिचुएशन के जब मामला गर्म होते हैं उस वक्त आप भले खामोशी से सुने, लेकिन जब थोड़ा वो ठंडा हो जाए उसके साथ आप बैठकर जो है वो प्यार मोहब्बत के साथ वो कोशिश करें। और अब आप इसका एक बतदरीज उसका होता है कि पहले उनकी सोचें आती हैं, सोचों से फिर उनसे पूछें अच्छा कोई आपने प्लान भी किया है कि अपनी जो है वो लाइफ जो है वो मैं कैसे एंड करूं। तो बाज़ दफा पता चलता है उन्होंने इंटरनेट पर सर्च की होती है कि मेथड कौन सा है, कभी उन्होंने कोई प्लान बनाया होता है मैं फलां होटल में चला जाऊंगा, वहां पे बुकिंग करवाई होती है। तो यूं आप उनको थोड़ा करे दे तो उनके प्लान पता चलेंगे, प्लान से फिर जो है वो क्या होता है कि वो उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। और ये देखें कि बहुत सारे लोग पहली दफा सक्सेसफुल नहीं होते सुसाइड में, और अब जिसने पहले किसी ने अटेम्प्ट की हो तो अब इसका रिस्क और मजीद बढ़ जाता है कि ये जो है वो दोबारा अटेम्प्ट करेगा। तो अब अगर हमें पता चले कि भाई इसके तो प्लान्स हैं, तो उनसे पूछा जाए कि भाई कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से अभी तक आपने इन प्लान्स पर अमल नहीं किया। इनको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। मिसाल के तौर पर कोई कहता है कि अगर किसी की मिसाल के तौर पर ये शादी का मामला है कि अगर एक ना एक कोई मिसाल के तौर पर खावन कहता है मैं इसे तलाक दे दूंगा, अब बीवी कहती है कि भाई मैं शादी बरकरार रखना चाहती हूँ, तो मैं जो है ना अगर इसने तलाक दी तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। अब ये रिलेशनशिप इनका एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है, इस पे कोशिश की जाए कि इसको हल किया जाए। तो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स के हवाले से उनको इस पर हौसला दिया जाए कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इनकी बुनियाद पर जो है वो आप कोशिश करें अपने आप को मजीद हौसला देने की। फिर जाहिर है कि अब अक्सर जो इनमें से होंगे कोई ना कोई उनके साथ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होगी, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी, बाज़ दफा अब्यूज के केसेस होते हैं, लॉन्ग टर्म अब्यूज के केसेस होते हैं। तो अब उनको कहें कि असल में कुछ चीजें ऐसी पेचीदा मुश्किल होती हैं कि फैमिली मेंबर्स के साथ कोई भी कंफर्टेबल नहीं होता उनको डिस्कस करने में। ऐसी सूरत में आप उनको डॉक्टर के पास ले जाएं। अक्सर दफा ये लोग खुद जाना भी नहीं चाहते, तो आपको थोड़ा इनको हिम्मत हौसला देकर डॉक्टर के पास ले जाएं। डॉक्टर से ये बात करेंगे, कई दफा इलाज की जरूरत होती है। और घर के अंदर फैमिली माहौल हमारा ऐसा होना चाहिए, ये जो आजकल बिलखसूस इस पर आप भी कई दफा कलाम करते हैं कि ये जो हमारा रूम सिस्टम बन गया है कि जो है वो बच्चा अपनी बेडरूम में जो है वो काम कर रहा है, तो इस तरह मतलब हर कोई अपने अपने अलग। मैं यही चाहता हूँ कि लोग बाहर रहें, फैमिली है ना ये बाहर रहे, सोने के लिए कमरे बने हुए हैं और प्राइवेसी अपनी जगह पर इम्पोर्टेंस रखती है जहाँ रखती है, लेकिन मोस्टली आप अपने आप को कोशिश करें कि घर का माहौल ऐसा बनाएं कि सारे फैमिली मेंबर जितना पॉसिबिलिटी है एक कॉमन में बाहर रहें, आप एक दूसरे के सामने रहें, कंफर्टेबल रहें, एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रहें, बात हो सके, बात सुनी जा सके। चले मिसाल के तौर पर कोई गैर वाजबी बात कर रहा है, फेल होने की वजह से, पढ़ाई की वजह से, आप जो चाहते हैं उस तरफ ना जाने की वजह से, शादी के ताल्लुक से, अपनी किसी भी ख्वाहिश के ताल्लुक से, अगर वो आपसे कोई बात करता है, घर का कोई भी फर्द बात करता है, कोई बच्चा बात करता है, बड़ा बात करता है, बेटा बेटी बात कर रहे हैं, इसी तरह मतलब कि शागिर्द उस्ताद से बात करना चाहता है, कोई भी एक दूसरे से बात करना चाहते तो मेहरबानी करके उसकी बात अगरचे नामाकूली सही, लेकिन आप उसको डांटने झाड़ने और उसको मतलब के इग्नोर करने के बजाय आप उसे समझाने की, उसको मोटिवेट करने की, उसको पॉजिटिव गुफ्तगू करने की, मुस्बत बात करने की कोशिश करें और उसको थोड़ा टाइम दें। प्लीज देखें, क्योंकि बढ़ रहे हैं ना केसेस, बढ़ रहे केसेस। ये वो केस नहीं है कि मतलब पेट में दर्द हुआ डॉक्टर के पास लेगा, आपको पता ही नहीं होगा कि इसको किधर प्रॉब्लम है, क्या है।
تو یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ سینے میں درد ہوا، پیٹ میں درد ہوا، سر میں درد ہوا، نزلہ نکل گیا تو زکام آ گیا وغیرہ وغیرہ، سانس گھٹ رہی ہے تو آپ اس کو مطلب کہ ڈاکٹر کے پاس لے گئے. یہ وہ چیزیں نہیں ہیں. یہ ایک انسان کی ایک انٹرنل فیلنگ ہے. لہٰذا ہر ایک دوسرے کے ساتھ اچھے خوشگوار ماحول میں رہے. خدا نخواستہ کوئی ایسی فیلنگز آپ کی ہیں تو اپنے کسی بھی امی سے، ابو سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے بات کر لیں. بات کر کے ایک دوسرے سے لڑے جھگڑے نہیں، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ایک اچھے طریقے سے ایک دوسرے کو ہینڈل کریں اور کوشش کریں کہ میری ذات سے اس کو نفع ہو. الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. خیر الناس من ینفع الناس، بہتر انسان وہ دوسرے انسانوں کو نفع پہنچائے. آپ اپنے آس پاس پڑوس میں دیکھیں کہ کوئی ایسی چیز ہے تو نہیں. خدا نہ خواستہ کوئی ایسی پریشانی یا بلا میں مبتلا ہو گیا جس سے اس کی بے عزتی لگی ہوئی ہے اور اس کو ہے کہ اب میری بے عزتی ہو جائے گی، میں رسوا ہو جاؤں گا، تو بھی اس کو آپ کو سپورٹ کریں، اس کو یہ فیل کرائیں کہ وی آر وتھ یو، یو آر ناٹ اے الون پرسن، تم اکیلے نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس کو دیں، اس کو ہمت دیں. تو ایسے میں بندہ توبہ کی طرف جاتا ہے، رجوع کی طرف جاتا ہے، اپنے رب سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے. اور اس بات کو ہمیشہ یاد ہے کہ اللہ ہی ہے جو عزت و ذلت کا مالک ہے. عزت و ذلت اس کے دستے قدرت میں ہے. بندہ کیا کسی کو ذلیل کرے گا اور بندہ کیا کسی کو عزت دے دے گا؟ اللہ جسے چاہتے اسے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتے اسے ذلت دے دیتا ہے. تو ہم اپنے رب کے حضور توبہ کریں، رجوع کریں، اس سے معافی مانگیں. وہ راستے کھولے گا، وہ کریم ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ کریم ہے، وہ راستے کھولنے والا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہے، سمندر، اللہ کا حکم ہے، سمندر نے راستہ کھول دیا. آپ سوچئے سمندر میں سے راستہ بنا، موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندر سے گزر گئے نا. کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو گزارنے کا مطلب کہ وہ اس کی مشیت تھی کہ گزر جائیں گے. اور اسی سمندر میں فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گئے، ڈوب گئے. آپ تو اللہ راستے نکال دیتا ہے. اپنے رب پر بھروسہ کرو. رب پر بھروسہ کرنے والا اور علم دین حاصل کرنے والا، جو رب پر بھروسہ کرنے والے، انشاءاللہ انہیں اس طرف جانے کی نہ نوبت بھی نہیں آئے گی. ہر مسلمان کو چاہیے کہ بچے اپنے سوسائٹی کے، اپنے معاشرے کے، اپنے فیملی کے اپنے حالات ایسے رکھیں. اپنے وہ جو کاروباری لوگ ہیں اپنی فیکٹریز کے اندر، اپنی انڈسٹریز کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، اپنی مارکیٹوں کے اندر سے حالات رکھیں کہ کوئی کسی اس وجہ سے اس بلا اور مصیبت کی طرف نہ چلا جائے کہ یار اب میرے پاس سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں ہے. خودکشی کوئی بھلائی کا یا اچھا راستہ نہیں ہے. یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. اللہ کو ناراض کرنے والا یہ کام ہے. اب ہم کو رب کو راضی کرنا چاہیے. نماز پڑھیں، اللہ کے حضور سجدہ کریں، تقوی اختیار کرو. تم تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا گمان نہیں جاتا. تم تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے آسان کر دے گا. تم تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکلات سے آسانی کی طرف تمہیں لے کر آ جائے گا. تقوی اختیار کریں، رب کو راضی کرنے والا کام کریں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نیکی اور تقوی پرہیزگاری کے ساتھ جینا نصیب کرے. اللہ کی رضا پر ہی جئیں اور اللہ کی رضا پر، اس کی رضا پر ہی ہماری روح میٹھے آقا کے قدموں میں، میٹھے مدینے میں، گنبد خضرا کے سائے میں ایمان و عافیت پر شہادت کی موت نصیب ہو جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے قارعہ تیرے اشارے